نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سیدنا و مرشدنا سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذیشان عزتوں کے لائق علماء نے حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ برادران اسلام سالانہ عرس پاک کی اختتامی نشست جاری و ساری ہے۔ نعت گو شاعر سید الطاف شاہ صاحب کاظمی اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے اور تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میں اگلے اپنے معزز مہمان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محی الدین محبوب صاحب آستانہ عالیہ حویلیاں شریف آپ کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ آپ استقبالیہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف، حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله وأمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما يحب ربنا ويرضى۔ حضرت صاحب سجادہ آستانہ عالیہ گھمکول شریف جناب صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب نقشبندی زینت مسند ارشاد گھمکول شریف، جملہ مقتدر نفوس حضرات علماء و مشائخ اور لاکھوں کا یہ کلمہ توحید و رسالت بلند کرنے والے سعادت مندوں کا اجتماع جو اس حقیقت کی گواہی ہے کہ اللہ والوں سے وابستگی اختیار کرنے والے بھی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ آج چمن زارے محبت الہی سرزمین کوہاٹ اس بات کی شاہد ہے کہ کسی ایک اللہ اللہ کرنے والے نے اس جداگانہ انداز سے اللہ اللہ کیا کہ کروڑوں دنیا کی محبت میں غرق رہنے والے دلوں کو اللہ کی محبت کا نور عطا کر دیا ہے۔ اب اس میں مقیس اور مقیسن علیہ دونوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کریم کے دریوزہ گر نے اتنے خدا والے بنا دیے ہیں تو مصطفیٰ کے فیضان کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کریم میں
حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے دستور کے مطابق ہماری طرف کوشش کرتے ہیں، ہماری اطاعت اور فرما برداری کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے راستوں سے آشنا ہو جاتے ہیں، ہماری حکمتوں سے شناسائی پیدا کر لیتے ہیں، دن میری رضا طلبی میں بسر کرتے ہیں اور رات سجدوں میں بسر کرتے ہیں، ایسا مجاہدہ کرنے والوں کے لیے میں تاکیداً فرماتا ہوں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میرے راستوں کی ہدایت ان کی تقدیر بنا دی جاتی ہے۔ جو مراقبہ کرتے ہیں، جو مشاغلہ کرتے ہیں، جو مرابطہ کرتے ہیں، جو مذاکرہ کرتے ہیں، جو دنیا کے تصور اور نظاروں سے اپنی نگاہوں کو الگ کر کے جلوہ الہی میں لگاتے ہیں، رب فرماتا ہے ان آنکھوں کو میں اپنے جلوہ الہی کے لیے چن لیا کرتا ہوں۔ اور آج نقش بندی خانقاہ، حضرت شاہ نقش بند کا یہ فیض، خواجہ میر کلال کا فیض، آج اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ والے بھی زندہ ہیں اور اللہ والوں کا تاجدار کملی والا بھی زندہ ہے۔ لہذا وابستگان سلاسل طریقت کو یہ سعادت ہے کہ وہ خالق و مالک کائنات کی طرف مراقبات کے ذریعے، اتباع سنت ہدا کے ذریعے، وہ طریقہ صادقہ اہل السنت و جماعہ کی پیروی کے ذریعے رب تعالیٰ کے تقرب میں دن بدن کوشاں رہتے ہیں، رات کے لمحات میں یاد الہی کی سعادتیں پاتے ہیں، پھر ان کی روح ترقی کرتی ہے، ان کا دل مصفہ ہو جاتا ہے اور انہیں وہ برکت اور سعادت نصیب ہوتی ہے کہ بکھری ہوئی کائنات جب اس یاد الہی کرنے والے کی طرف آتی ہے تو وہ نور کا اور اتحاد کا گلدستہ بنا دیا جاتا ہے۔ آج یہ لاکھوں کے سروں کا مجمع، لاکھوں جسموں کا اجتماع، لاکھوں روحوں کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان روحوں کا حصہ ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف۔ آج جتنے یہاں اکٹھے ہیں یہ کوئی پہلی بار اکٹھے نہیں ہوئے، یہ کوئی دوسری تیسری بار اکٹھے نہیں ہوئے، یہ وہ روحیں، وہ جسم، یہ وہ سر، یہ وہ شعور، یہ وہ تمیز کی قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں گرد مصطفیٰ اپنا اجتماع کیا تھا۔ یہ وہ روحیں اکٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کی سعادتیں پا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے کا شرف پایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں خانقاہی نظام وہ واحد نظام ہے جو نفرت کو مٹا دینے کی ضمانت رکھتا ہے۔ صوفیاء کرام کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مخلوق خدا کو اللہ کی محبت، نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت کے رشتے سے اس طرح منسلک کر دیتے ہیں کہ اس سے تفریق باہمی ختم ہو جاتی ہے، نفرت ختم ہو جاتی ہے، عناد ختم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ شمعیں ہیں جنہوں نے دنیا کو صراط مستقیم دکھایا ہے۔ اور مجھے آج عرس مبارک کی اس نشست کو دیکھ کر کے بڑی مسرت ہو رہی ہے، اور میں جناب حبیب اللہ شاہ صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے حضرت زندہ پیر کے فیضان کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کا فیضان جب چار دانگے عالم میں جاتا ہے تو مصطفیٰ کی معرفت کے نور کی تقسیم کا عالم ہوتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم اس آستان حکمت کو، اس آستان طریقت کو تا صبح قیامت ترقیاں عطا فرمائے۔
اور اس کا فیض تقسیم ہوتا رہے اور لوگ اس آستانے سے کلمہ توحید اور رسالت کا نور پا کر کے عزت و استقامت پاتے رہیں۔ میں حضرت صاحبزادہ صاحب کا دعوت دینے پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عرس کی نورانی محفل میں شامل ہو کر کے یہاں کی برکات کو سمیٹنے کا موقع دیا۔ پروردگار ان کے عمر میں، ان کے علم میں، ان کے تدبر میں، ان کی مساعی میں مزید برکات پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محی الدین محبوب صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ ہمارے اگلے معزز مہمان ہدیہ عنایت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عامر فیاضی صاحب، جو کہ ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں کیو ٹی وی کے۔ آپ سے التماس ہے آپ تشریف لائیں اور ہدیہ عنایت کی سعادت حاصل کریں۔ درود پاک پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ آج ویران بھی گلزار نظر مل کے کہ نظر آتے ہیں، اور کچھ نظر آتا نہیں دنیا میں۔ آج سرکار نظر آتے ہیں، آج سرکار نظر آتے ہیں، تو جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ کس کس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ مل کے کہے؟ جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں مانگنے کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے،
جیسے ہے ویسی عطا چاہیے. کس کی تمنا ہے؟ مل کے کہے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہیں ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور کے قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ہر قدم پر کرم مل کے گیا. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے سند. آپ اپنی غلامی کی دے سند. عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے. عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے. سب کو دیدار عطا کرنا. سب مل کے دعا کریں. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے. سب کو دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا. یا خواب میں آ جانا. یا در پہ بلا لینا. یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے رہا کرنا جب وقت نزا آئے. سب کو دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں بڑھ کا محشر میں برابر
ایسا خدا کا خاص۔ پیر بھائیوں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ ان اشعار کا انتظار رہتا ہے، تو اختصار کے پیش نظر میں چند اشعار پر ہی اکتفا کروں گا، لیکن آپ نے بھی پوری محبت کا اظہار کرنا ہے۔ کیا امنگوں پر بہار عرس زندہ پیر ہے، بآواز بلند ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ یہ منظر، کیا امنگوں پر بہار عرس زندہ پیر ہے، صبح و جنت لالہ زار عرس زندہ پیر ہے۔ جو کوئی آتا ہے پھر بے فیض وہ جاتا نہیں، فیض یوں مصروف کار عرس زندہ پیر ہے۔ شیخ و سجادہ نشی کی عزت و عظمت نہ پوچھ، مایہ صد افتخار عرس زندہ پیر ہے۔ گو نہیں کچھ وصف پلے نواز ہوں حاضر، مگر نظم میری یادگار عرس زندہ پیر ہے۔ دنیا خطابت میں ایک نام خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کی خدمت میں التماس ہے آپ تشریف لائیں اور خوبصورت خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام مشائخ اعظام، شرکائے تقریب عرس مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آستانہ عالیہ گھمکول شریف حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری باادب حاضری کو قبول فرمائے۔ میں حضرت قبلہ پیر جی دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ محبت سے حکم فرماتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج میں جب حاضر ہوا اور میں نے یہ ماحول دیکھا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں حضرت زندہ پیر کے آستان کرم پر محمد عربی کریم کی نگاہ کرم کا فیض اور بڑھتا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کو اگر آپ دیکھیں، بے سکونی کے عالم میں پوری دنیا سے لوگوں کا حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے آستان کرم پر حاضر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی انسان سمجھتا ہے اگر دکھ کے ماحول میں کہیں سکھ نصیب ہوتا ہے تو وہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر نصیب ہوتا ہے۔ میں جب آج آیا اور میں نے یہ ماحول دیکھا، مجھے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک فرمان یاد آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑو تو یہ دنیا دوڑا دوڑا کے مارتی ہے،
اور اسے پیٹ کر کے یاد خدا میں مصروف ہو جاؤ تو دنیا اس کے بندے کے پاس حاضر ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق جب دنیا سے کٹ کر آقا کے حکم کی تعمیل میں اس غار میں بیٹھ گئے تو یار غار کا صدقہ میرے پاک نبی نے وہ کرم فرمایا کہ تجھے ہم نے ادھر بٹھایا ہے تو مخلوق کے دلوں کو بھی ہم تیری طرف پھیر دیں گے۔ میں نے قرآن مجید سے جس مقام کو تلاوت کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا۔ اس کی تفسیر میں حضرت غوث پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي حَيْثُ أَنْتُمْ أَذْكُرْكُمْ حَيْثُ أَنَا، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق مجھے یاد کرو، میں اپنی شان کے مطابق تمہاری یاد کرواؤں گا۔ حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی۔ اب پوری کائنات میں زندہ پیر کے تذکرے انسان نہیں کروا رہے، خود خالق کروا رہا ہے، اور جن کو پسند کرتا ہے ان کی زبان پر زندہ پیر کا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، اور میں پوری توجہ کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت میں حادثتاً پیدا نہیں ہو گئے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، اس نے ہم پر کرم کیا، ہماری ڈیمانڈ کے بغیر ہمیں محمد عربی کریم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ جتنے لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے مخاطب ہوں جو یہ شرف سمجھتے ہیں آقا کی امت میں ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم کر کے اپنے پاک نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اور میرا اگلا جملہ سنیے، آقا کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ہمیں ان کو ماننے والا بنا دیا جن کے سروں پر رب نے تاج ولایت سجایا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آج تک کسی نبی کی امت سے وہ وعدہ نہیں کیا جو آپ کی امت سے وعدہ کیا، میں نے کسی نبی کی امت کو وہ کچھ نہیں دیا جو آپ کی امت کو دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کیا بتانے آئے ہو؟ کہا اللہ فرماتا ہے میں نے کسی اور نبی کی امت سے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ صرف آپ کی امت کو ہی کہا ہے۔ اور حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں اگر لمبی چوڑی کرامات کا تذکرہ نہ بھی کروں تو یہ کرامت کوئی کم ہے کہ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے 3 جملے پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جس طرح زندگی گزارے ہوئے اسی طرح موت آئے گی، جس طرح موت آئے گی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ میں حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دنیا میں رہے، ذکر خدا کرتے کرتے دنیا سے گئے، ذکر خدا کرتے کرتے، اور حشر کے دن اٹھیں گے تو ذکر خدا کرتے کرتے اٹھیں گے۔ اس آستان کرم کا یہ پر نور ماحول، جس طرف بھی آئیں کلمہ شریف کا ذکر، اللہ کا ذکر، اور مجھے نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے۔ اور میں اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی مزار کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، حضرت خواجہ زندہ پیر نے جہان بدلا ہے، انداز نہیں بدلا۔ وہ دنیا میں موجود تھے تو بھی جو آتا تھا اسے ذکر خدا پہ لگاتے تھے، آج مزار میں بیٹھ کر
بغیر بھی جو آتا ہے اسے ذکر خدا پہ لگا رہے ہیں۔ اور میں آج کے اس ماحول میں پہلے تو اتنے مشائخ اور حضرت زندہ پیر کے آستان کرم پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ حضرت زندہ پیر کے مقام ولایت کا صدقہ پاکستان کو اور پوری انسانیت کو یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ سارے آمین کہہ لیں۔ آج میں راستے میں آتے ہوئے رسالہ قشیریہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا یہ جو صوفی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، یہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ زمین پر آپ جو مرضی ڈالیں زمین آپ کو خزانہ ہی دیتی ہے۔ صوفی کی بارگاہ میں جو آتا ہے صوفی اس کی اوقات نہیں دیکھتا، اپنی ذات دیکھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صوفی کی مثال بادل کی ہوتی ہے، بادل سایہ صرف اچھے لوگوں پر نہیں کرتا، بروں پر بھی کرتا ہے۔ صوفی کی بارگاہ میں جو بھی آ جاتا ہے صوفی فرق نہیں کرتا، سب کو نوازتا ہے۔ اور پھر کہا صوفی کی مثال بارش کی ہوتی ہے، جب بارش برستی ہے تو ہر کوئی پیاس بجھاتا ہے۔ صوفی کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے وہ فیض پاتا ہے۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اور اس کو بڑے دھیان سے سنیں۔ میں نے یہ صرف آستانوں پر دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، لاکھوں کے اجتماع کو ہر کوئی لنگر لے کر بیٹھے اور ہر کوئی لنگر کھا کر بیٹھے، لگتا یہ ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں پر یہ انسانوں کی کاوش سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اور میں نے یہاں جس بندے کو دیکھا ہے خدمت کرتے ہوئے اسے مسکراتے ہوئے پایا ہے، اور جس کو دیکھا ہے پاک اور صاف اور ستھرا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ مجھ سے پہلے شاہ صاحب فرما رہے تھے یہاں محبت کا پیغام ملتا ہے، اور میں بھی ایک پیار بھری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صوفی کہتے ہی اس کو ہیں جو پیار بانٹے، جو محبت بانٹے۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اگر ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، نفرت کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ان اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ یہ اللہ والے ہیں جہاں نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اور آئیے ہم اللہ والوں کے نوکر آج یہ بھی یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کا چپا چپا ہمیں جنت کا ٹکڑا لگتا ہے۔ جن کو لگتا ہو وہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اور حضرت صاحب قبلہ کا جس محکمے سے تعلق رہا، زندہ پیر کا کوئی بھی نوکر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک فوج سے پیار نہ کرتا ہو؟ اور پاک فوج ہمیں اس لیے پیاری ہے کہ وہ ہمارے ملک پر پہرا دیتی ہے۔ اب میری جملے بالکل اختتام پر، جس کو وطن پیارا ہے اسے وطن پہ پہرا دینے والی فوج بھی پیاری ہے۔ جن کو پیاری ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ ہم یہ برملا کہنا چاہتے ہیں، ہم اس وطن کے وفادار ہیں، ریاستی اداروں کے وفادار ہیں، پاک فوج کے وفادار ہیں، اور حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستان کرم سے ہم میسیج یہ دینا چاہتے ہیں، نفرتیں ختم کرو، عداوتیں ختم کرو، دہشت گردی ختم کرو۔ یاد رکھنا اسلام تیر و تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار کے انوار سے پھیلا ہے۔ حضرت زندہ پیر دنیا میں جلوہ گر تھے، ان کی صورت اسلام کا نور بانٹ رہی تھی، آج ان کا گنبد اسلام کا نور بانٹ رہا ہے۔ اللہ قبلہ پیر جی کو، آپ کی تمام برادران کو اور آپ کے تمام خدام کو حضرت زندہ پیر کے فیضان کا قاسم اور خادم بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب خوبصورت خطاب فرما رہے تھے اور محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ بغیر مخل ہوئے میں اپنے ایوان کے انتہائی معزز مہمان کو دعوت دینے لگا ہوں، جو کہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حکومت پاکستان،
آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرماتے ہیں۔ استقبالیہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ پیر صاحب حبیب اللہ شاہ صاحب اور یہاں پر تشریف فرما تمام مشائخ طریقت اور علماء شریعت، تشریف رکھنے والے دور دراز ملک کے مختلف حصوں سے، خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مند محبین اور متوسلین سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پہ عرس کی اس بابرکت محفل سے اپنا دامن بھرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ عرس کے موقع پر جو صاحب سجادہ بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت فیاض اور سخی ہوتے ہیں، اور جو صاحب قبر ہوتے ہیں وہ بھی بہت فیاض اور سخی ہوتے ہیں، اور ہمارا قطعاً یہ سوچ اور خیال نہیں کہ اللہ کے ولی کن فیکون ہے اور سب کچھ ان کے حکم پہ چلتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے اس کے مرید خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ دن کے وقت جو آپ کی طرف بے آسرا بے کس لوگ آتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں، کوئی کہتا ہے کہ روزگار نہیں، کوئی کہتا ہے کہ کاروباری مشکلات ہے، تو آپ حضرت کیا کرتے ہیں؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے فرمایا کہ دن کو جو اللہ کی خلق میری طرف آتی ہے تو آدھی رات میں اٹھ جاتا ہوں اور ان کی حاجتیں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہوں، اور میرا رب یہ مہربانی کرتا ہے کہ ان کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ الحمدللہ اس نیت و اس ارادے سے ہم اولیاء کرام کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، اور جس طرح مجھ سے پہلے مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے فرمایا، یہ مراکز دین کے مراکز ہیں، دین کے تبلیغ کے مراکز ہیں، اور دین کا پیغام پہنچانے کے مراکز ہیں، اور دین کا اصل شکل اور صورت اگر ملتا ہے تو یہاں سے ملتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو یہ دین کہاں سے پہنچا ہے تو شاید وہ اپنے استاذ کا نام بتا دے گا، اور یا اس کے استاذ کا نام بتا دے گا، لیکن اگر آپ پیر حبیب اللہ چشتی صاحب سے پوچھیں، پیر حبیب اللہ صاحب سے پوچھے
تو یہ اپنے پیر خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ سے شروع کریں گے، اور یہ سلسلہ حضرت مجدد صاحب مجدد الفسانی سرہندی اور حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک سینہ بسینہ ایک ایک مرشد آپ کو بتائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سوویت یونین ختم ہو رہا تھا اور کمیونسٹ پارٹی کے جو بڑے بڑے عمر رسیدہ لیڈرز تھے، سفید بالوں والے، وہ سارے کریملن میں جو کمیونسٹ پارٹی کا ماسکو میں طاقت کا مرکز تھا وہاں پر بیٹھے، اور اس وقت سوویت یونین آخری ہچکیاں لے رہا تھا، تو وہاں پہ ایک سوال اٹھا کہ ہم نے روس کے ان تمام اسلامی ریاستوں میں قرآن پاک کے چھاپنے پر پابندی لگائی، قرآن پاک کے قدیم نسخے ختم کر دیے، آذانوں اور نمازوں پہ پابندی لگائی، مساجد اور مدارس کو تالے لگائے، پھر یہ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغیزستان، ان ریاستوں کے لوگوں کو یہ اسلام کا پیغام کہاں سے ملا؟ مسجد بنتا، مدرسہ بنتا، قرآن پاک کے نسخے بند کر دیے گئے، یہ پیغام کہاں سے ملا؟ تو ایک بابا ایک کونے میں بیٹھا تھا، کمیونسٹ پارٹی کا ایک لیڈر تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا ہاں، مساجد بنتے، مدرسے بنتے، قرآن پاک کا چھاپنا بنتا، لیکن حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند کا بخارا میں مزار کھلا رہا، حضرت امیر کلال کا مزار کھلا رہا، بابا سماسی کا مزار کھلا رہا، خواجہ عبدالخالق غجدوانی، خواجہ عارف ریوگری، خواجہ عبید اللہ احرار اور دوشنبہ میں خواجہ یعقوب چرخی کے مزارات کھلے رہے۔ ان قبروں سے، ان مزارات سے لوگوں کو توحید اور اسلام اور دین کا پیغام ملتا رہا۔ ہمارا آج بھی ایمان ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان جگہوں سے اسلام کا یہ پیغام پھیلتا پھولتا رہے گا، اور یہاں کا جو پیغام ہے وہ محبت کا ہے، وہ شفقت کا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ 2 جملوں میں بیان کرو، تو آپ نے فرمایا کہ دین ہے العظمت لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، دین اللہ کی حکم کی بڑائی کرنا اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے کا نام یہ دین ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے، سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آئے تھے لاہور، لیکن لاہور میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر چلے گئے، راجپوتانہ کے بالکل مرکز میں، جہاں کلمہ گو کوئی نہیں تھا۔ خواجہ صاحب کے ساتھ نہ لشکر تھی، نہ سپاہی، نہ فوج تھا، نہ تلوار، نہ چاقو، نہ چھری، نہ نیزہ، صرف ایک کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اپنا عظیم تر کردار تھا۔ اکیلے گئے، لیکن جب آپ اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، 90 لاکھ مشرکین ہندوؤں کو اسلام کی دولت سے مشرف کر چکے تھے۔ یہ صوفیاء کرام کا وہ انداز ہے تبلیغ کا اور خیر پہنچانے کا۔ اس 90 لاکھ مسلمانوں کو اسلام کا، ہندوؤں کو اسلام کا پیغام پہنچانے میں نہ کسی کا گلا کٹا، نہ کسی کا کان کٹا، نہ کوئی سزا کسی کو ہوئی، صرف اپنی محبت،
اپنی شفقت اور اپنی عظیم تر کردار سے اسلام کے اس پیغام اور اس شمع کو جلائے رکھا۔ میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگوں نے ہمیں 2 سبق سکھائے ہیں۔ ایک، اللہ کی دین کے ساتھ وفادار رہنا، اور دوسرا اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ وفادار رہنا۔ اور میں اعادہ کروں گا مفتی اقبال چشتی صاحب کے ان الفاظ کا کہ پاکستان آج تک جو بچا ہے اور اس حالت اور اس کیفیت میں ہے، کب کا گزشتہ 40 سال سے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے پلاننگ ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بچائے رکھا ہے۔ نہ یہ ملک عراق بنا، نہ شام بنا، نہ یمن بنا، اس میں سب سے بڑا کردار پاک افواج کی قربانیوں کا کردار ہے۔ میں اگر بزرگوں کی اس مرکز پہ ان قربانیوں کا اور ان شہادتوں کا اور ان عظمتوں کا ذکر نہ کروں تو یہ پاکستان سے وفاداری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے وفادار رہیے اور اس وطن عزیز پاکستان سے وفادار رہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حکومت پاکستان آپ سے مخاطب تھے اور اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ یہ اشعار بھی سماعت فرمائیں اور سبحان اللہ سے اس جو منظر کشی کی گئی جو حقیقت پر مبنی ہے اس کی ہاتھ اٹھا کر تصدیق کریں۔ حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ تتنزل علیہم الملائکہ، حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا، پڑھ دے نے وظیفہ حل ویلے رضوان پہاڑاں والے دا، انوار الہی دی بارش ہو جاندی ہے فوراً اس پاسے جس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے دا۔ اے دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، ہرگز نہیں بھکھا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے دا۔ نہ شرط کسے ہک تھاں دی ہے، نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا۔ میں دساں میتے کی دساں اے پائر ویم کمانا تو ہویا اے اسا سارے آتے جتنا احسان پہاڑاں والے دا، ہویا اے نوازتے جتنا احسان پہاڑاں والے دا۔ انتہائی معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ نیاریاں شریف آزاد کشمیر۔ آپ استقبالیہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ نقشبندیہ گمگول شریف، حضور کی بلا عالم شہنشاہ صغیر زندہ پیر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ حاضرین و ناظرین، مشائخین ذی الاحتشام، علماء ذی المجد والاکرام، علماء و مشائخ کے جرمٹ میں اس آخری روحانی وجدانی اور ایمانی محفل کے دولہ منمونی صورت والا، پیاری اداؤں والا، جس سے ساری بلائیں ٹلتی ہیں، جناب پیر حبیب اللہ شاہ صاحب، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ، مجددیہ، نقشبندیہ، گمگول شریف، یہاں کے در و دیوار یہ مخلوق خدا، یہ پیار کا ہار، یہ ہر آنے والے کے لیے قرار کا باعث بن رہا ہے۔ یہ مخلوق خدا کا انبوہ کثیر، یہ اہل ایمان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ آواز دے رہا ہے کہ حضور زندہ پیر نے اپنے مالک و خالق کو کتنا راضی کیا ہے۔ ساری زندگی اس کی رضا کا پیکر بننے والا آج خدا نے اپنی رضا کا ایسا جام پلا دیا ہے کہ جو اس در پر ان پہاڑوں میں آ کر ایک لمحہ گزارتا ہے تو رضا کا جام خدا انہیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، وقت مختصر ہے اور یہ مقام بحث نہیں ہے بلکہ مقام ادب ہے، اس لیے کہ حضور زندہ پیر اپنی قبر منور سے ہر آنے والے کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کو نواز بھی رہے ہیں۔ سید حبیب اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جتنی عوام آپ کو اپنی آنکھ کے زاویے میں نظر آ رہی ہے، اس سے کئی گنا وہاں بیٹھی ہے جہاں نظر نہیں آ رہی۔ تو میں نے دل میں کہا جو نظر آ رہی ہے وہ بھی اور جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی، اس کی نظر میں ہے جو تخت و بخت پر نظر رکھتا ہے، اس کی نظر میں ہے جو بخت بدلنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے، جس نے پہاڑوں میں بسیرا کر کے خدا کی رحمتوں
اور نبی کی نسبتوں سے ہر آنے والے کی قسمتوں کا چراغ بلند کر دیا ہے۔ حضرات، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف ایک مختصر واقعہ، یہ با خدا لوگ، یہ با محمد لوگ جس سرزمین پر بیٹھ جائیں، چاہے پہاڑ کی چوٹی ہو یا پہاڑ کا دامن ہو یا بہتے دریا کا کنارہ ہو، یہ اللہ کی رحمتوں کا ایسا مینار ہوتے ہیں کہ ان کے قدموں میں آنے والوں کی خدا دنیا بھی بدل دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے قدموں میں حاضری دے چکا ہوں، آپ کے بارے میں لکھا ہے، میں یہ بات بیان کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے تو سامنے چوک میں دیکھا کہ ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست ہے اور اس مستی کے عالم میں اللہ اللہ کی صدا دے رہا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں لوٹا تھا پانی کا، آپ قریب گئے تو آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، او نوجوان، تو شراب بھی پیتا ہے اور مست بھی ہوتا ہے اور اللہ کا نام بھی لیتا ہے، یہ کیا کہانی ہے، یہ داستان کیا ہے کہ ایک طرف دنیا کے نشے میں مست ہے اور ادھر خدا کا بھی نام لیتا ہے؟ تو حضرت خواجہ سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے اس نوجوان کی پوزیشن دیکھی کہ ایک طرف دنیا کے حرام نشے میں مست ہے اور دوسری طرف ناپاک منہ سے پاک نام اللہ کا لے رہا ہے۔ تو آپ کو بڑی حیا آئی، آپ نے نفرت نہ فرمائی، اور درویشوں کا مقام و مرتبہ اور منشا ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کی محبت میں اس پانی سے اس نوجوان کا منہ دھویا اور شراب کے اثرات کو ختم کیا، اور وہ بدستور اللہ کا نام لیے جا رہا تھا۔ تو فرمایا، تیرا منہ نشہ سے پاک ہو گیا، اب تو اللہ کا نام لیتا چلا جا اور دیکھتا چلا جا کہ خدا تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سری سختی اپنے گھر گئے اور وہ نشے میں مست نوجوان اپنے گھر گیا۔ کیا ہوا؟ حضرت سری سختی بھی سو گئے اور وہ نوجوان بھی سو گیا۔ نوجوان اپنے بستر پہ سویا اور سری سختی اپنے گھر سو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رات پچھلے پیر، آپ کی توجہ ہے نا؟ او گمگول سے تعلق رکھنے والوں توجہ ہے نا؟ او کسی دنیا دار کی بات نہیں سننا رہا، خدا و مصطفیٰ کے دلدار کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ خواب دیکھتے ہیں، حضرت سری سختی خواب دیکھتے ہیں کہ ہاتف غیبی نے آواز دی، او سری سختی، توجہ فرمائیں، او سری سختی۔ آواز غیبی آئی سری سختی کو اور فرمانے لگی، او سری سختی، تو نے میری خاطر ایک نوجوان کا منہ دھویا ہے، میں تیری خاطر اس کا دل دھو چکا ہوں۔ ارے تو نے میری خاطر اس کا منہ دھویا ہے نا، تو تیرا تو ہر کام میری رضا کے لیے ہے اور تیرا کام تیرے لیول کے مطابق ہے۔
اور میرا کام میری شان کو ظاہر کرتا ہے. تو نے ظاہراً میں اس کا منہ دھویا ہے اور میں نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے. اب ادھر تہجد کا وقت تھا اور دونوں پر تہجد کا وقت آیا. حضرت سری سختی نے خواب دیکھ کے مسجد کا رخ کیا اور ادھر اس نوجوان نے جو صبح اور دن کو اور روشنی اور اجالے میں شراب حرام سے نشے میں آ گیا تھا، وہ چشمے زدن میں جو اس کے دل کی دنیا بدل گئی تو رات وہ بھی مسجد چلا گیا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ سری سختی سے پہلے مسجد گیا. جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر اس جوان کو سجدے میں دیکھا تو جب وہ فارغ ہوا تو آپ کہنے لگے یہ اتنا تیزی سے، یہ پلک جھپکنے میں، یہ لمحۃ البصر میں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ دن کے اجالے میں کیا تھے اور رات کے اندھیرے میں کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جب جب آپ میرا منہ دھو رہے تھے ادھر خدا آپ کی وجہ سے میرا دل دھو رہا تھا. جب اس نے آپ کو مسجد کی طرف بلایا تو ساتھ میں مجھے بلایا کہ جس کی وجہ سے تیرا دل دھو رہا ہوں اس سے پہلے مسجد میں پہنچ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو اہل اللہ کی نظر میں آتے ہیں ان کی وجہ سے ان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، دنیا بھی پاک ہو جاتی ہے، آخرت بھی پاک ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ نیاریاں شریف آپ سے مخاطب تھے اور خوبصورت خطاب فرما رہے تھے. میں بغیر مخل ہوئی اپنے اگلے معزز مہمان کی خدمت میں التماس کر رہا ہوں. حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ بگار شریف آپ تشریف لاتے ہیں. آپ استقبالیہ نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین. انتہائی عزتوں کے لائق صد عزت و احترام حضرت پیر صاحب گھمگول شریف، پیران اعظام،
علماء کرام، برادران طریقت، ایک مدت سے دل میں خواہش رکھتا تھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اس عظیم خانقاہ پہ حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہوں۔ کل امر مرعون باوقاتها، ہر کام کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، سو اللہ رب العالمین کو آج کے دن یہ حاضری منظور تھی، اللہ رب العالمین اسے مقبول بھی فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی صاحب ایمان اعمال صالحہ سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتا ہے، تقوی اور طہارت کے اعلی مقام پر فائز ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین خود لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ودیعت فرما دیتے ہیں۔ حدیث طیبہ ہے، جب اللہ جل مجدہ کسی اپنے بندہ خاص کو پسند فرماتا ہے تو جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں، تو بھی اسے پسند کر۔ جبریل امین 7ویں آسمان پر یہ ندا دیتے ہیں، اور 7ویں آسمان والے چھٹے پر، اور پھر سارے آسمانوں سے یہ ندا گونجتی ہوئی چھٹے آسمان کے ملائکہ تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ ملائکہ زمین پر اتر کر لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فلاں بندہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے ملائکہ پسند کرتے ہیں، اے بندگان خدا تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر چشم فلک پیر نے یہ منظر دیکھا ہے کہ کوئی ڈنڈورچی نہیں، کوئی میڈیا کی طاقت نہیں، کوئی تحریر اور تقریر کے ذریعے ابلاغ نہیں، لیکن 7ویں آسمان سے اٹھنے والی وہ آواز شرق اور غرب میں پہنچتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے، اور کہیں بغداد میں محبت کرنے والوں کا ہجوم نظر آتا ہے، تو کہیں اجمیر میں ایک دنیا آباد نظر آتی ہے، کہیں سرحد شریف میں اس شاہ کے صوفیہ مجدد صاحب کی دہلیز پر اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں گمگول شریف میں، گولڑا شریف میں، عیدگاہ شریف میں عاشقان مصطفیٰ و صوفیہ
جھوم جھوم کر سلام محبت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب بھی کسی صوفی کی درگاہ پہ جاتا ہوں، آج آپ کے سامنے یہ پہاڑ اور ان پہاڑوں کے بیچ میں یہ وادی، اور اس وادی میں یہ ہجوم عاشقاں پکار پکار کے بتا رہا ہے کہ صوفی پھر جہاں بھی جاتا ہے اس پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اے برادران طریقت، آج کے اس پرآشوب دور میں جبکہ رہزن دین پر ہر طرف سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی مسائی مضمون کو بروئے کار لا رہے ہیں، آج ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، ناموس صحابہ پہ حملے ہو رہے ہیں، صوفیہ کے خلاف تحریر اور تقریر کے ذریعے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ صوفیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، لوجہ اللہ صوفیہ کے ساتھ محبت کرنے والے، اسی طرح کے پلیٹ فارم سے وہ شرق اور غرب تک دین دشمن جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اس تک اپنی یہ آواز پہنچائیں کہ جب تک یہ سرفروشان اسلام اس دھرتی پر موجود ہیں، نہ ناموس رسالت پر حرف آ سکتا ہے، نہ ناموس صحابہ پر حرف آ سکتا ہے، نہ ناموس اہل بیت اطہار پر حرف آ سکتا ہے. یہ آسمان ہدایت کے ستارے اسی طرح چمکتے رہیں گے، اسی طرح دمکتے رہیں گے، اور دنیا ان کی ضیاءپاشیوں سے منور ہوتی رہے گی. اے برادران طریقت، میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ سچی دوستی عطا فرمائی ہے، وہ سچی محبت عطا فرمائی ہے کہ اس محبت کی تسبیح میں پروئے ہوئے دانوں کو نہ دنیا تقسیم کر سکتی ہے اور نہ یہ آخرت میں تقسیم ہوں گے. قرآن مجید فرقان الحمید کا یہ اعلان میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، صوفیہ کے ساتھ تسبیح میں پروئے ہوئے ان کروڑوں دانوں کے لیے ہے کہ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جب ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اس وقت بھی اگر کوئی دوستی کام آئے گی تو وہ اہل اللہ کی دوستی کام آئے گی. اس وقت بھی اگر کوئی آپ کو سایہ عاطفت میسر آئے گا تو وہ اپنے مرشد کامل کا میسر آئے گا. اے گمگول شریف کی درگاہ پر حاضری دینے والے لاکھوں عقیدت مندوں، میں پورے یقین محکم سے، پورے ایمان کی جمعیت سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج آپ کو یہ دوستی میسر ہے،
جس طرح آج اس خانقاہ کے زیر سایہ حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، کل روز محشر بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح اپنے مرشد کامل کے سایہ عاطفت میں لوائے حمد کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حب للہ کو قائم فرمائے اور درگاہوں اور خانقاہوں کی اس رونق کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے۔ یہ خانقاہیں اس مادہ پرستی کے پورا شوق دور میں بھی پناہ گاہیں ہیں، ایمان کی پناہ گاہیں ہیں، ایمان والوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ اپنی خانقاہوں کے ساتھ جڑے رہو، وابستہ رہو۔ کوئی داغن، کوئی ڈاکو، کوئی ایمان فروش آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب آپ سے مخاطب تھے اور خوبصورت پیغام دے رہے تھے۔ اس میں شک نہیں ہے، انبیاء کا مبارک معمول جو قرآن میں مذکور ہے، جس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ قرآن نے اس کامیابی کو یوں اعلان کیا، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہر وقت کے موسیٰ کو وقت کے خضر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔ اکتساب فیض لینے تو اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور پتہ خود اللہ رب العزت بتا رہا ہے۔ کہیں مریم سلام اللہ علیہا کی کرامتوں کو قرآن بیان فرما رہا ہے تو کہیں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تو یہ نسبتیں معزز بھی کرتی ہیں، سرفراز بھی کرتی ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کرتی ہیں، اور ہر نسبت والا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ میں تو کچھ نہیں تھا لیکن ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ، بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ، سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ، حبیب خدا کا رہے لطف دائم، خدا کا کرم آپ پر پیر زندہ۔ بڑے خوبصورت ثنا خان دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف سے فیض یافتہ میری مراد جناب سید نوید شاہ صاحب قاظمی خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے ساتھ خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں۔ آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ
نقشبندیہ گمکول شریف. اسناد کا حکم ہے. نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. مجھے بار بار نہ کہنا پڑے سرکار کا ذکر ہے، میرے لیے نہیں، سرکار کے ذکر کے لیے ذرا دایاں ہاتھ اٹھائیں اور لہرا کے کہیے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. آپ سب کے ہاتھ بلند ہوں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیری دعاؤں کی ہی بدولت یا رسول اللہ تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. جس کے ہاتھ میں یہ اللہ والا جھنڈا ہے وہ یہ لہرائے، اور جس کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں وہ اپنے ہاتھ کو نبی کے نام کا پرچم بنا کے لہرا کے کہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. چلے زمین پر قدم کیا ہٹے. تشریف رکھیے سارے ذرا. چلے زمین پر قدم کیا ہٹے. بہشت والوں کو دے سنائے. چلے زمین پر قدم کیا ہٹے. بہشت والوں کو دے سنائے. نبی کا پیارا غلام ایسا نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا. نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا.
اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عمر کی جرت عمر کی جرت پہ جاؤ قربان عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر پہ جن سے لرزان عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر پہ جن سے لرزان عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا ہاتھ اٹھانے ہیں اور لہرا کے کہنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم بالا ہے رتبے سب کے عظیم بالا مگر جو آنکھیں میں آمنہ تھا سرکار کی آمد کا مہینہ ہے ذرا لہرا کے مگر جو آنکھیں میں آمنہ تھا وہ لال آیا کمال آیا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیکھیے میرے مرشد کا روزہ کس طرح جگمگا رہا ہے اور مشائخ عظام کے چہرے دیکھیے کس طرح چمک رہے ہیں سنیے کلام بڑا خوبصورت ہے منقبت پڑھ کے اجازت روے روشن مزار زندہ یہ دعائیہ شعر آتا ہے سب ہاتھ اٹھائیں اور اس دعا میں شامل ہو جائیں روے روشن مزار زندہ پیر دا شالا وسے در بار زندہ پیر دا شالا وسے در بار زندہ پیر دا روے روشن مزار زندہ پیر دا روے روشن مزار زندہ پیر دا شالا وسے در بار زندہ پیر دا شالا وسے در بار زندہ پیر دا زندہ پیر دے صدقے او مینوں کوئی تھوڑ نہیں زندہ پیر دے صدقے مینوں کوئی توڑ نہیں ہیرے تے لالا دی مینوں کوئی لوڑ نہیں ہیرے تے لالا دی مینوں کوئی لوڑ نہیں میری دولت ہے پیار زندہ پیر دا سب کی دولت ہے ذرا میری دولت ہے پیار زندہ پیر دا شالا وسے در بار زندہ پیر دا شالا وسے در بار زندہ پیر دا تیرے نصیباں دا چمکے ستارہ تیرے نصیباں دا چمکے ستارہ مر کے بھی رہے گا زندہ تو یارا مر کے بھی رہے گا زندہ تو یارا آجا کر لے دیدار زندہ پیر دا آجا کر لے دیدار زندہ پیر دا شالا وسے در بار زندہ پیر دا شالا وسے در بار زندہ پیر دا خواجہ زندہ پیر نے فقر دی نشانی خواجہ زندہ پیر نے فقر دی نشانی میرے پیر جی سرکار نے فقر دی نشانی اوے میں تینی ہو گئی ہے دنیا دیوانی میں
تین ہو گئی ہے دنیا دیوانی او فیض تار دیندہ حجا زندہ پیر دا فیض تار دیندہ حجا زندہ پیر دا شالا وسے دربار زندہ پیر دا آخری شعر ہے نگر گم کول والا نگر گم کول والا پریشان دل نو نگر گم کول والا پریشان دل نو اب جس کا ہاتھ بلند نہیں ہوا اس کا بھی بلند ہوگا اس شعر کے اندر نگر گم کول والا پریشان دل نو نگر گم کول والا پریشان دل نو نگر گم کول والا پریشان دل نو تو نوید کر لے آباد دل نو تو نوید کر لے آباد دل نو نعرہ گج وج کے مار زندہ پیر دا گج وج کے مار زندہ پیر دا نعرہ گج وج کے مار زندہ پیر دا شالا وسے دربار زندہ پیر دا شالا وسے دربار زندہ پیر دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ نقشبندیہ گنگول شریف، حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب، حضور قبلہ عالم پیر بادشاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ جس محبت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں اسی محبت و ادب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ایوان کے بڑے معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ صاحبزادہ والا شان حضرت پیر حسان حبیب الرحمن زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف حسب سابق روایت خوبصورت خطاب فرمائیں گے۔ آپ اپنا استقبالیہ نعرہ بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ایک غلام صادق اور اللہ کے ولی کامل کے عرس کی تقریب میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر زندہ پیر کے آستان کرم پہ حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ جب بھی گنگول شریف میں حاضری ہوتی ہے بالخصوص عرس کے موقع پر عشاقان مصطفیٰ اور غلامان زندہ پیر کا یہ بڑھتا ہوا سمندر دیکھ کے دل بڑا ہو جاتا ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں زندہ پیر کے مزار پر لاکھوں کا اجتماع نظر آتا ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں الحمدللہ یہ سمندر بڑھتا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ دربار بھی قائم رہے گا، اور یہاں آنے والوں کا سمندر بھی بڑھے گا اور ان کا فیضان بھی بڑھتا رہے گا۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا مرکز ہے۔
گھمکول شریف سے تعلق رکھنے والے گھمکول شریف کے مریدوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، گھمکول شریف صرف اپنے مریدوں کا مرکز نہیں ہے، بلکہ گھمکول شریف الحمدللہ اہل تصوف کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ گھمکول شریف اہل سنت کا مرکز ہے، اور الحمدللہ یہ لاکھوں کا اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ جب تک اس دھرتی پر، بالخصوص جب تک اس صوبے میں اور اس دھرتی پر گھمکول شریف کا آستانہ کھلا ہے، انشاءاللہ اس دھرتی پہ یا رسول اللہ کے نعرے لگتے رہیں گے، یہاں پر یا رسول اللہ کے نعرے لگتے رہیں گے۔ اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس میخانے کے عظیم ساقی کو، یقیناً جن کی نگاہوں سے اس آستانے کی رونقیں قائم ہیں، حضرت قبلہ پیر جی، پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی کو، جو اپنے عظیم والد اور اپنے عظیم دادا کے مشن کو نہ صرف سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ چہار دانگ عالم میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان میں وسعتیں عطا فرمائے، اور روحانیت کی دنیا کا بادشاہ، ویسے ان کا نام بادشاہ نہیں ہے، روحانیت کی دنیا کا بادشاہ۔ ذرا دیکھو نا، آج دو بندے کسی کے ہاتھ چوم لیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آج دو بندے کسی کے ہاتھ چوم لیں تو اس کی گردن جھکتی نہیں ہے، لیکن یہ روحانیت کی دنیا کا بادشاہ، لاکھوں لوگ دہلیز چومنے آئے ہیں لیکن اللہ کے حضور سر جھکائے بیٹھا ہے۔ بادشاہ صاحب، اللہ آپ کی نظروں کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کے فیضان کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ یہاں آنے والے لاکھوں غلاموں پہ آپ کا فیضان عام فرما دے، آپ کا فیضان عام فرما دے۔ یہاں آپ زندہ پیر کی محبت میں آئے ہو، دیکھو نا، لاکھوں کی تعداد میں اندر ہو یا باہر، دور دور تک رش ہے، لوگ زندہ پیر سے محبت کے اظہار کی خاطر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ وہ محبت ہے جو بازار سے خریدی نہیں جا سکتی، جو بازار سے ملتی نہیں ہے، یہ محبت دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ اگر آج تم گھمکول شریف میں آئے ہو تو تم خود نہیں آئے، تمہیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اگر آج تمہارے دل زندہ پیر کی محبت میں دھڑک رہے ہیں تو یہ تمہارے دل میں محبت کسی اور نے نہیں ڈالی، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ جو اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان ایمان والوں کی محبت اللہ ان قریب ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ ان ایمان والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، یعنی جو نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان بندیوں کی محبت اللہ فرما رہا ہے میں اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈالوں گا۔ آج یہ لاکھوں کا اجتماع زندہ پیر کے مزار پہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے، عملی تصویر ہے، اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ دیکھو نا، ان کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی اگر دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، تمہارے دلوں میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ تمہارے دلوں میں یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ ویسے ہر محبت احسان کے بدلے میں ہوتی ہے، ماں باپ بھی، بچے بھی ماں باپ سے تب پیار کرتے ہیں جب وہ ان پہ احسان کرتے ہیں، اس احسان کے بدلے میں محبت آتی ہے، یا دنیاوی اغراض کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، کون کون یہاں زندہ پیر کے پیار میں آیا ہے؟ ایک بار میں چاہتا ہوں مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے، کون کون یہاں زندہ پیر سے محبت کرتا ہے؟ یہاں کون کون ایسا ہے جو زندہ پیر سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت کرتا ہے؟ میں دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندہ پیر کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار زندہ پیر سے کرتے ہیں، اور یہ پیار کسی اور نے نہیں، ان کے دلوں میں یہ پیار اللہ نے ڈالا ہے، ان کے دلوں میں یہ پیار اللہ نے ڈالا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے کہا، اور حافظ ابن کثیر کی یہ تفسیر پڑھ کے ایک ایک بات کا مصداق مجھے آپ کا شیخ زندہ پیر نظر آ رہے تھے۔ کہا پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ زندہ پیر کا مزار پہ آ کے پتہ چلتا ہے یہ اس ذات کا مزار ہے جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ پھر کہا کہ ان کی محبت زمین میں منتقل کر دی جاتی ہے، ان کی محبت اور شوہرت زمین میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ ذرا دیکھو نا، آج روح زمین کے کسی خطے میں بھی چلے جاؤ، زندہ پیر سے محبت کرنے والے تمہیں نظر آئیں گے۔ کہا پھر مومنین ان کا
کا ذکر خیر کرتے ہیں. آج دیکھو دنیا بھر میں زندہ پیر کا ذکر خیر ہو رہا ہے. پھر کہا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی شہرت باقی رہتی ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں کسی مشہور سے مشہور آدمی کو بلا کے دیکھ لو, ایسا ہجوم اکٹھا نہیں ہو سکتا جیسا زندہ پیر کے مزار میں اکٹھا ہوتا ہے. پتا چلا انہوں نے اللہ سے پیار کیا. حافظ ابن کثیر حرم بن حبان رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں سب کی وجہ یہ ہے کہ جو سچے دل سے اللہ کے حضور جھکتا ہے اللہ مخلوق کا دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے. زندہ پیر سچے دل سے اللہ کا حضور جھکے, اللہ نے مخلوق کے دلوں کو زندہ پیر کی طرف جھکا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والے دل میں ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے فیضان میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے دربار میں رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ اللہ کے حضور جھکے, اللہ نے مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا زندہ پیر کا نام انشاءاللہ تا صبح قیامت رہے گا. یہاں جو شاخ کا سمندر بڑھتا رہے گا, یہ کسی کے روکنے سے رکے گا نہیں, یہ کسی کے حسد سے رکے گا نہیں, یہ سمندر بڑھتا رہے گا کیونکہ اس کو بڑھانے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے. مجھ سے پہلے بغار شریف کے عظیم سجادہ نشین حدیث بیان کر رہے تھے نا کہ بخاری میں موجود ہے, اللہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ محبت راز میں نہیں رہتی. اللہ جبریل کو بلاتا ہے, فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. صرف تو محبت نہ کر بلکہ آسمان کے سب فرشتوں کو پیغام دے کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. حاضرین ان کی محبت کی داستان عرش سے شروع ہوئی ہے, زمین سے شروع نہیں ہوئی کہ زمین والے مٹا سکے. ان کی محبت کا درس عرش سے آتا ہے. پھر اللہ کریم ہو کر فرماتا ہے جبریل جا زمین پر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو, زمین پہ اس کی مقبولیت کو عام کر دیا جائے, زمین پہ لوگوں کے دلوں میں میرے اس ولی کی محبت کو ڈال دیا جائے. اچھا جب آسمان پہ محبت بٹی تھی نا ولی کی تو سب کو ملی تھی, لیکن زمین پہ سب کو نہیں ملتی. حکم ہوتا ہے زمین پہ محبت عام کرو. اب یہ فرشتے خود جانتے ہیں کہ ناپاک برتن میں صاف پانی یا دودھ نہیں ڈالا جاتا. فرشتے زمین پہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں جو پاک روشن سینے ہیں ان کو ولیوں کی محبت سے بھر دیتے ہیں. تو یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ ہم زندہ پیر سے پیار کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے. قاعدہ سن لو, جس کے دل کو اللہ چن لیتا ہے اس کو ولی کی محبت سے بھر دیتا ہے, اور جس کے دل کو اللہ رد کر دیتا ہے وہ ولیوں کی محبت سے خالی رہ جاتے ہیں. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے کامل ولی کی محبت عطا فرمائی ہے, اپنے کامل ولی کی محبت عطا فرمائی ہے. میں نے غمکول شریف کی کتاب میں حضرت زندہ پیر کے بارے میں پڑھا کہ جب سے حضور نے فرمایا نا زندہ پیر جاؤ غمکول میں بیٹھ جاؤ, بھائی ایسے ہی نہیں فرید ہوندی, ایسے ہی نہیں مقبولیت ہوتی. کوئی کہیں بیٹھا تو اس کے پیر نے بٹھایا, کوئی کہیں بیٹھا تو اس کے والد نے بٹھایا, کوئی کہیں بیٹھا تو اس کے استاد نے بٹھایا, کوئی کہیں بیٹھا تو اس کے دوست نے بٹھایا. زندہ پیر غمکول میں خود نہیں بیٹھا, اس کو مصطفیٰ نے بٹھایا. میں نے سنا کہ زندہ پیر جب غمکول آئے نا تو اس کے بعد ساری زندگی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں غمکول سے نہیں نکلے. میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا, نہ میڈیا نہ سوشل میڈیا, غمکول شریف کے تاجدار کہیں گئے بھی نہیں. تو اب تو یہاں آنا آسان ہے, اس وقت تو یہاں آنا بھی بہت مشکل تھا. تو غمکول کی ان پہاڑیوں میں یہ مخلوق کا سمندر کیسے آ گیا, غمکول کی ان وادیوں میں یہ عشاق کا سمندر کیسے لگا. مجھے حدیث ملی جس کا راوی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو سعید حدیث نقل کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کا ذاکر بند چٹان میں بھی بیٹھ جائے جس کی نہ کھڑکی ہو نہ روشن دان ہو اور نہ دروازہ ہو, اللہ اس کی مقبولیت کو زمین پہ عام کرتا ہے. دیکھو زندہ پیر نے اس کو کر کے دکھایا, بند پہاڑیوں پہ بیٹھے اللہ کا ذکر کیا. لوگ دنیا کے پاس جاتے ہیں, دنیا کے تاجدار ان کی چوکھٹ چوم لے کر
لیے یہاں آتے ہیں، دنیا کے تاجدار ان کی چوکھٹ چومنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اللہ نے تمہیں ان سے رشتہ دیا ہے۔ ایک میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا ان سے رشتے کی، پہلے بتاؤ کس کس کو زندہ پیر کا رشتہ موجود ہے؟ کون کون زندہ پیر سے رشتہ رکھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے جوڑ دو ان سے رشتہ، خدا کی قسم یہ تمہیں قبر سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور بادشاہ صاحب اور حبیب اللہ شاہ صاحب کی نگاہوں سے بھی تمہیں زندہ پیر دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون زندہ پیر سے رشتہ جوڑنے آیا ہے؟ کون کون رشتہ جوڑنے آیا ہے؟ یاد رکھنا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو نا گمکول کی پہاڑیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ہر رشتہ نے قیامت کا دن ٹوٹ جانا ہے، ہر رشتہ قیامت کا دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے گہری دوستیاں قیامت کا دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بہن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، گہری دوستیاں اور رشتے ٹوٹ جائیں گے الا المتقین۔ لیکن گھمکول میں آنے والا یہ رشتہ جو تمہارا زندہ پیر سے جڑا ہے، یہ رشتہ دنیا میں بھی قائم رہے گا اور قیامت کا دن بھی قائم رہے گا۔ آج کوئی کراچی کا بندہ لاہور جائے، لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کے گھر جا رہا ہوں رشتہ نبھانا ہے، بیوی کے مہکے جا رہا ہوں رشتہ نبھانا ہے، بہن کے گھر جا رہا ہوں رشتہ نبھانا ہے۔ ہاں یہ سب رشتے نبھانے چاہیے، لیکن قیامت کے دن یہ ٹوٹ جائے گے۔ جو رشتہ نبھالے، آج تم گھمکول آئے ہو، آج رشتہ تم نے نبھانا ہے، قیامت کے دن لاج ہی نہ نبھائے۔ قیامت کے دن یہ اپنا رشتہ بھی نبھائیں گے اور لاج بھی نبھائیں گے۔ گھمکول میں آنے والا سنو، اور یہ وہ ولی ہے، ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا سوائے اس رشتے کا جو ولی اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ولی ہو۔ میں نے اپنی بات کو اپنے وقت سے پہلے ختم کرنا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ولی ہو۔ اب گھمکول میں آنے والا یاد رکھنا، ولی وہ نہیں ہوتا جو خود کہتا رہے میں ولی ہوں میں ولی ہوں میں ولی ہوں۔ ولی کون ہے؟ ابن جریر طبری کہتے ہیں ولی وہی ہے جس کو حضور نے ولی کہا، اور حضور نے ولی پتہ ہے کس کو کہا ہے؟ ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھو اور پھر یہ حدیث سنو۔ سارا مجمع ایک بار مجھے نہ دیکھے، بادشاہ صاحب کو دیکھے، سارے مجمع کی نگاہیں بادشاہ صاحب کی طرف جائے۔ میں چاہتا ہوں ٹی وی سکرین بھی بادشاہ صاحب کا چہرہ دکھائے۔ اب حدیث سنو، وہ کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے، حضور نے کہا ولی کی پہچان یہ ہے کہ انسان چہرہ ولی کا دیکھے، یاد اللہ آ جائے۔ آج ہمیں نظر آتا ہے جنہوں نے زندہ پیر کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا زندہ پیر کو، لیکن یاد اللہ کی آئی۔ آج زندہ پیر تو نظر نہیں آتے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ زندہ پیر کا گنبد دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یہ چہرے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ گھمکول میں آنے والوں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایسا پیر عطا فرمایا ہے جس کا چہرہ اس کی ولایت کا ثبوت دیتا ہے، جس کا چہرہ۔ اور یہاں آنا تمہارا ایک ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا باعث ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، ایک انسان کی شکل میں اسے فرشتہ ملتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں فلاں بستی میں ایک اللہ کا بندہ ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس سے کوئی ذاتی کام ہے؟ کہا نہیں ذاتی کام کوئی نہیں ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ سب یہاں اللہ کی محبت میں آئے ہو نا؟ کہا اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا سن، مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، جتنی تو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے اتنی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ گھمکول میں آنے والا سنو، جتنی تم زندہ پیر سے محبت کرتے ہو اتنی اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ چند لمحات ہے میری گفتگو کے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تمہارا یہاں آنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث ہے۔ گھمکول میں آتے رہا کرو، اپنے شیخ کا دامن تھام کے رکھا کرو،
الحمدللہ میرا پیر کامل، میرا مرشد کریم تشریف فرما ہے. میں نے اپنے شیخ کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے صوفیاء کے بارے میں جتنی باتیں کتابوں میں پڑھی مجھے بادشاہ صاحب میں نظر آتی. یہاں پر آنا تمہارا اللہ کی رضا کا باعث ہے. 3 منٹ میں نے اپنی 4 منٹ میں گفتگو کو ختم کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے. آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے ایک بندہ تھا، 99 قتل کر رکھے تھے. اللہ کو راضی کرنے کی خواہش دل میں آئی. ایک راہب کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا. کہا توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں. اس نے کہا تمہاری توبہ توبہ یہ کیسے ممکن ہوگی؟ اٹھو جاؤ، تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. اس نے کہا کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر 100 پورے کر دوں. اگر تمہاری طرف سے میں مایوس ہوا ہوں پھر تمہیں بھی کام کر دیتا ہوں. اس بندے کا بھی کام کر ڈال، 100 پورے ہو. کچھ عرصہ گزرا، پھر دل میں خیال آیا کوئی تو رستہ ہوگا کہ اللہ مجھے بخش دے. ایک ولی کے پاس، ایک انسان کے پاس گیا. کہا اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. کہا فلاں جگہ پر صالحین کی بستی ہے، اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، ادھر چلے جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا. وہ اس مقام کی طرف چلا. ابھی کچھ ہی رستہ قائم ہوا تو مر گیا. عذاب کے فرشتے آ گئے کہ 100 بندوں کا قاتل، زندگی نافرمانی میں گزارنے والا، یہ تو عذاب کا حصہ ہوگا، اسے تو عذاب ہوگا. یہاں سے عذاب والے آئے، وہاں سے رحمت کے فرشتے آ گئے. عذاب والوں نے رحمت والوں سے پوچھا بھئی تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے تو زندگی میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا. رحمت والوں نے کہا زندگی جیسی بھی گزاری، دیکھا یہ جائے گا جا کہاں رہا تھا؟ جا اللہ کے ولیوں کے پاس رہا تھا، جا رحمت کی تلاش میں رہا تھا. حدیث میں حضور بیان فرما رہے ہیں ان دونوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا. عذاب والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے، رحمت والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے. اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا. اس نے کہا میں تمہارے بیچ فیصلہ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے زمین کا فاصلہ ناپو. آخری لمحات میں توجہ درکار ہے. زمین کا فاصلہ ناپو. اگر یہ گھر کے زیادہ قریب ہے تو رحمت جہنم، تو عذاب والوں یہ تمہارا ہے، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اور اگر یہ اللہ والوں کے در کے قریب ہے تو اسے جنت میں بھیجا جائے گا. لوگ کہتے ہیں گمکول کیوں جاتے ہو؟ اتنا سفر کر کے گمکول جاتے ہو، گھر میں دعا کر لو. میں پوچھتا ہوں حضور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، مسلم میں موجود ہے. یہ ناپا کیا جا رہا ہے؟ یہ ولی کا قرب ناپا جا رہا ہے یا اللہ کا؟ ولی کا قرب ناپا جا رہا ہے. اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. جس گھر سے وہ چلا کیا اس گھر میں اللہ نہیں تھا؟ جس شہر میں وہ چلا کیا اس شہر میں اللہ نہیں تھا؟ پتا چلا اللہ نے زمین کو کہا ایک طرف سے سکڑ جا، ایک طرف سے پھیل جا. اس کا فاصلہ گھر سے زیادہ ہوا، اللہ والے کے قریب ہوا. اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. حدیث میں حضور نے بیان فرمایا، حضور نے واضح فرما دیا یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے ولیوں کے قریب ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو ان سے دور ہوگا وہ جہنمی ہوگا. اور زندہ پیر کے غلاموں مبارک ہو، تم اللہ والوں کے قریب ہو. اگر اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا جنت میں جائے گا، محمد الرسول اللہ کی امت کا حص ولی حضرت زندہ پیر کے دربار میں بیٹھنے والا انسان کیسے محروم رہے گا؟ اللہ اس آستان کرم کو سلامت رکھے، اللہ زندہ پیر کے دربار کو سلامت رکھے. اللہ میری حاضری اس عرس میں قبول فرمائے. بادشاہ صاحب ہمیشہ جو میں آخر میں کہتا ہوں وہی کہوں گا، پیر بادشاہ صاحب، پیر حبیب اللہ شاہ صاحب ایک بار ان دیوانوں پہ نظر ڈالے اور ان دیوانوں زندہ پیر کے ایک بار ہاتھ اٹھا کے اپنے مرشد سے کہو حضور ہم آپ کے بارگاہ میں آ گئے. بخاری میں موجود ہے. یہ جنت میں جا رہے ہوں گے نا، جہنم میں تو اگر کسی کو چلتا دیکھیں گے اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ تیرا ذکر کرتا ہے. نمازیں وہ پڑھتے ہوگے، روزے رکھتے ہوگے، اس کے باوجود جہنم میں ہوگے. بخاری کے مطابق اگر بخشش کی ضمانت بنے گا تو اللہ والے کی نکاح کرے گا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو
حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب ایک بار آپ کی نظریں چہار طرف گھومے اور ان چہار جانب عشاق کے چہرے دیکھ لے. قیامت کے دن ان کو پہچاننا حضرت زندہ پیر کے ذمہ کرم پہ ہے. ایک بار بولو ہم حضور آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو حضور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو. حضرت ہے تو بے ادبی. حبیب اللہ شاہ صاحب اگر ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ دور دور تک لوگ دیکھ سکیں. بادشاہ صاحب سے میں بے ادبی نہیں کر سکتا. ایک بار حبیب اللہ شاہ صاحب اگر آپ ایک ہاتھ اٹھا کے ان دیوانوں کی حاضری قبول کریں یہ آپ کا ذمہ کرم پہ ہے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ فوج پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ فوج پاکستان کے عظیم سپہ سالار کو مزید بڑھ چڑھ کے خدمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.